جی ناظرین، میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ فارمیسسٹ کا کیا کردار تھا اور فارمیسسٹ کس حد تک پولی فارمیسی میں اپنا ایک رول ادا کر سکتا ہے. جی بتائیے ذرا کیا کہنا چاہ رہی ہیں. فارمیسسٹ کا جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا کہ فارمیسسٹ کے بغیر اگر کوئی پرسکرپشن پیشنٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے یا وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو پولی فارمیسی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر ایک مریض ایک خاص فارمیسی سلیکٹ کرتا ہے اور وہ اس سے ہی اپنے دواؤں کا نسخہ اس کے ذریعے ہی وہ لیتا ہے تو مستقل فارمیسسٹ کی موجودگی کی وجہ سے جو مضر اثرات دوائیاں ہیں یا پھر ایسی دوائیاں جن کا کمبینیشن سائیڈ ایفیکٹ پروڈیوس کر سکتا ہے، مضر اثرات دے سکتا ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. جی اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فارمیسسٹ کا تو ایک کلیریفائی ہو گیا، ڈاکٹرز کا حضرات کا کیا کردار ہونا چاہیے یا ہے اور کس حد تک وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں، جو فیملی فزیشینز ہیں جن کو آپ جنرل پریکٹیشنر بھی کہتے ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو ہے نا پوری فیملیز، دادا، بیٹا، پوتا سب ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تقریباً فیملی کے ہر طرح کے امراض کا پتہ ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس پہ کرتے ہیں اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جب کوئی ان کا پیشنٹ کسی کے پاس جائے تو جب وہ واپس آئے تو وہ ان دواؤں کو بھی دیکھیں اور وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور میرے خیال میں جنرل پریکٹیشنر اور فیملی فزیشین کا جو رول ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک فیملی جو ہے اس کا فیملی فزیشین جو ہے اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ فوراً جو ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اسپیشلسٹ کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ جو بیچ کا ایک لنک ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہم ہمارے پاس اگر فیملی فزیشین نہیں ہے تو وہ پروٹیکشن جو ہمیں ملتی ہے وہ نہیں ملتی. پھر ہمارے پاس جو ڈرگ اسٹورز ہیں ان میں جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کہ اس کام کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان کو اس کے لیے ایجوکیشن دی گئی ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اور ان کو پرکھا گیا ہے اور طرح سے بھی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ پروٹیکشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ڈرگ اسٹور پر اکثر جگہ پہ فارمیسسٹ موجود نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جنرل پریکٹیشنر کا اور کردار امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. عام طور پہ جب ڈاکٹرز کے پاس لوگ آتے ہیں تو عموماً وہ لوگ اس بات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کو پہلے کون سی دوائیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ڈاکٹر بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کہ بیماری کے تشخیص کرنے میں یہ بات ہو سکتا ہے رہ جائے. تو اس لیے ایک آپ کے پاس ضرورت یہ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں ایسے فارمیسی ایسے استعمال کریں یا اپنا جنرل پریکٹیشنر کو استعمال کریں فارمیسسٹ کی غیر موجودگی میں کہ جو اس بات کو وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو ہیں اپنے کردار ادا کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ کیا بیماری ہے اور اس کی تشخیص وہ کرنے کے بعد ایک مناسب دوا وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں بیماری کو تشخیص کرنے کے بعد ایک جو کردار ہے وہ فارمیسسٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سوال اٹھ رہا ہے، میں قطع کلام کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو دنیا مطلب یہ کہ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں کوئی فرق ہے؟ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قریب کے ممالک میں دیکھیں، مطلب اگر ہم عرب دنیا میں نکلیں تو آپ کو کہیں پہ بھی ایک جگہ پر بہت ساری فارمیسیز نہیں ملیں گے، بہت سارے ڈرگ اسٹورز ایک جگہ نہیں ملیں گے. وہاں پر آپ کو ملے گا کہ جو دوا ہے وہ اسپتال کے اندر اسپتال کی فارمیسی سے آ رہی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ باہر سے دوا لے کے آئیں اور وہ دوا جو ہے وہ اسپتال میں استعمال. لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز چلتی ہے. اس کی وجہ سے جو آپ کے پاس جو سسٹم ہے، اگر آپ کے پاس فارمیسسٹ موجود بھی ہے اور اگر دوا باہر سے آ رہی ہے تو اس کے اوپر اس کا کنٹرول کم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوا اس سسٹم سے گزر کے نہ آئے اور وہ کوئی مضر اثرات پیدا کرے. فارمیسسٹ کا رول دنیا میں یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے جو کمبینیشن ہے دوا کا وہ صحیح ہے، دوا کی خوراک صحیح ہے، دوا کی جو خوراک کے ساتھ جو دن میں اس کو کتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے وہ صحیح ہے، جو روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ صحیح ہے. دوا کو بنا کے دینا فارمیسسٹ کا کام ہے. یعنی آپ کو اگر گرینیولر دوا جو ہے وہ ملی ہے جس میں پانی ڈال کے استعمال اس کو بنانا ہے، وہ فارمیسسٹ بنوا کے دے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کم پانی ڈالے
یا زیادہ پانی ڈالے اس سے خوراک میں تبدیلی آ جائے. جیسے مکسچر بنتے تھے, مکسچر جو آپ کے پاس, جیسے کہ بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو کہ پاؤڈر فارم میں موجود ہیں اور ان کو استعمال سے پہلے پانی ڈال کے ان کا شربت بنانا پڑتا ہے. لیکن اب اگر وہ اس میں آپ زیادہ پانی ڈال دیں گے تو خوراک جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اگر آپ کم پانی ڈالیں گے تو خوراک بڑھ جائے گی. تو یہ والا جو سلسلہ ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ فارماسسٹ جو ہے نا اس کو بنوا کے دیتا ہے یا بنا کے دیتا ہے, اور وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ کسی طرح سے بھی دوا کی خوراک میں غلطی نہ ہو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ طور پہ فارماسسٹ تشخیص نہیں کر رہا ہوتا, لیکن تشخیص کی ہوئی بیماری کے تحت وہ اس دوا کو جانچ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کا پرسپیکٹو تشخیص جو ہو چکی ہے اس کے اوپر ہے, اور اس کے بعد پھر وہ دوا صحیح ہے, دوا کی خوراک صحیح ہے, دوا کی ڈیوریشن صحیح ہے, اور اس کے بعد وہ مریض کو اس بات کے لیے, یا مریض یا اس کے جو کیئر ٹیکر ہے اس کو کئی مرتبہ اس بات کو باور کراتا ہے کہ اس دوا کو کس طرح سے دینا ہے. لفظ ہوتا ہے پل برڈن کا, دوا ادویات کی زیادتی. میں اس ٹائم پہ آتا ہوں اس وقت پہ, لیکن آپ بتانا چاہیں کیا ہے؟ جی, اگر بہت ساری دواؤں کا استعمال ایک نسخے پر کیا جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں ہم پل برڈن, یعنی دواؤں کی زیادتی. اگر کوئی مریض بہت ساری ادویات استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے جب ڈیفرنٹ کمبینیشنز باڈی کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے مضر اثرات اپیئر ہونے کے بھی چانسز ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی مریض ہے جسے کہ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے, اسے ڈاکٹر معالج لکھتا ہے کوئی بھی ڈرگ لائک ایمیٹرپٹلین وغیرہ بیڈ ٹائم پر دے دیتا ہے 50 ملی گرام. اب جب وہ مریض اسے استعمال کرتا ہے تو اسے قبض سائیڈ ایفیکٹ کامن ہے, قبض ہو جانا, پیشاب میں کمی ہو جانا اور ڈرائی ماؤتھ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا تو وہ معالج کے پاس دوبارہ جائے گا, تو اب جو اس کا پرسکرپشن یا نسخہ تھا جو کہ پہلے ایک دوا پر کنسسٹ کر رہا تھا اب وہ 4 سے 5 پر شفٹ ہو جائے گا, یا تو پھر وہ اپنے سوشیو اکنامیکل کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو وہ خود سے جا کے میڈیکل اسٹور سے دوائیوں کا استعمال کرے گا. تو اس طریقے سے دواؤں کی زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے. جی, آپ کچھ چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں کہ پل برڈن کا ایک لفظ بہت مشہور ہے دواؤں کی زیادتی کا. میں آپ سے متفق ہوں جو آپ نے ابھی کہا پہلے, اور یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے پل برڈن. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوائیں, زیادہ تر جو دوا ہے وہ گولیوں کی شکل میں موجود ہوتی ہیں, اور جو اب دوائیں جو ہیں جب استعمال کی جا رہی ہیں تو اس میں بہت ساری دوائیں جو ہے نا ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں, اور اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو عموماً پل برڈن کے نام سے وہ کیا جاتا ہے. اور ادویات کی زیادتی, ادویات کی زیادتی آپ کہہ لیں, اس کے اندر صرف ادویات کی زیادتی ہے, اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں, صرف ادویات نہیں ہیں. آپ کے یہاں بہت ساری جگہ پر انجیکشنز کی بھی زیادتی ہے, تو بہت سے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو انجیکشن لگے, اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگنے سے جو ہے نا ان کا مسئلہ جو ہے زیادہ آسانی سے حل ہو سکتا ہو گیا, نفسیاتی عمل ہو گیا. اب نفسیاتی عمل کہہ لیں یا لوگوں کا ایک, دیکھیں پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی ہے دنیا میں. اگر ایک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتری ہو رہی ہے تو لوگ ان کا جو مزاج ہے, ان کا جو تھنکنگ ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. اور ایک دوا کئی شکل میں ہوتی ہے, ایک دوا کئی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ جب آپ دوا کی گولی استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انجیکشن استعمال نہ کریں. تو لیکن یہ کہ اکثر جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وائٹامنس کا انجیکشن یا بہت سارے اور انجیکشنز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, اور صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مثلا ایک جو لو سوشیو اکنامک کلاس میں بہت زیادہ ہے کہ پتہ چلا کہ ان کو کافی کمزوری ہو رہی ہے, تو وہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک ڈرپ لگوا لی. تو وہ ڈرپ جو ہے وہ کچھ لال دوا اس میں ڈل گئی اور کچھ پیلی دوا ڈل گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب جو میں نے اس کو استعمال کیا تو مجھے لگا کہ بڑا اچھا یہ ہو گیا, طاقت آ گئی, قوت آ گئی. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے نا, اگر آپ صرف پل برڈن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی مسائل ہیں ساتھ میں. اچھا, اب اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اینٹی بائیوٹکس ہمارے یہاں بالکل جیسے پینٹس کی طرح کھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور کلچر سیفٹی ٹیسٹ نہیں ہوتا, اور لے رہا ہے پرسکرپشن, ایک فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن پرسکرپشن پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں فارمیسسٹ کا کوئی رول ہے؟ فارمیسسٹ کس حد تک اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟
دیکھیں اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے، اس کے اندر سب کا رول آتا ہے اس میں ضروری. آپ کے پاس جو دوا پرسکرائب ہوتی ہے، جو دوا نسخے میں آتی ہے، اس سے زیادہ دوا جو ہے وہ بغیر نسخے کے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس ایک دوا جو نسخے کے تحت آ رہی ہے، اس میں امکان ہے کہ وہاں پر اس کو ضرورت ہوگی اس لیے وہ استعمال ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ دوا جو ہے وہ بغیر نسخے کے استعمال ہوتی ہے. اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بغیر نسخے کے استعمال ہوتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کنٹریز ہیں، مطلب تھائی لینڈ، ہمارے پاس پاکستان کے اعداد و شمار اتنے موجود نہیں ہیں، لیکن جو WHO کے اعداد و شمار ہیں اس میں تھائی لینڈ کے اندر 80% اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بغیر نسخے کے استعمال ہوتی ہیں، سیلف میڈیکیشن پہ جاتی ہیں. تو اس طرح سے دوسرے کنٹریز کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں اینٹی بایوٹک بڑی مشکل سے پرسکرائب ہوتی ہے. میں پھر آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف. جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ WHO کی کوئی ہدایت ہیں، اور کیا ہدایت ہے اینٹی بایوٹک کے سلسلے میں پاکستان میں یا اور ملکوں میں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں.